سورہ بقرہ میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ یہودی ہیں، اور یہودیوں کی سب سے بڑی جو خامی ذکر کی گئی تھی وہ ناشکری تھی. اسی کا ذکر یہاں پر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنے ہم نے انعامات ان کے ساتھ کیے ہیں، یعنی ان پر اپنی نعمتوں کا ایک طریقے سے یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ نے اتنے انعامات اتنی نوازشیں دیں لیکن اس کے باوجود انہیں اس پر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرے تو فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس کے بات کا بدلے کے طور پر جواب دیا جا رہا ہے کہ مطلب جب ناشکری کرے گا تو ہوگا کیا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست خطرناک سخت سزا دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری علامت ہے سزا کی، کہ اگر انسان ناشکری کرے گا تو سزا ملے گی ہی چاہے جو ہو. بنی اسرائیل کو سزا ملی، تو اگر اس امت میں بھی اس کا ذکر کر کے اس امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور انسان غور کرے تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہر پل وہ اگر اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے لگے تو یقیناً وہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا. قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اگر آپ گننے لگے تو آپ گن نہیں سکتے. اس زمانے میں تو سمجھ میں آتا تھا، آج کے دور میں کیلکولیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی کہتے ہیں کیلکولیٹر سے کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمت ہے. صرف آنکھوں کو دیکھ لیجیے، انسان اپنی جسم پر غور کرنے لگے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، اللہ نے خود انسان کی ذات کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ غور کرنے لگے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ خود اس کے اندر موجود ہے. وہ خود ایک کائنات ہے اپنے آپ میں. تو کہا کہ نعمتوں کا شکر سب سے بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آگے یہاں کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اور ایک تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ مطلب اگر آپ نے ایمان لے آئے تو کیا مطلب کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے بغیر کچھ کیے؟ آپ کو کوئی قربانی نہیں دینی ہوگی، دنیا کے اندر کوئی سخت نرم گرم حالات پیش نہیں آئیں گے، بس ایسے ہی بس لا الہ الا اللہ بول لیا جنت میں جائے گی. تو کیا ایسا نہیں ہے. مستهم البأساء والضراء، پہلے لوگوں نے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے اور اس پر عمل کیا تھا تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی. کہیں جان دینی پڑی تھی، کہیں مال دینا پڑا تھا، کہیں اولاد کی قربانی دینی پڑی تھی، کہیں گھر کی قربانی دینی پڑی تھی. تو کہیں یہاں پر بھی دینی پڑے گی. یہاں پر بھی حالات کبھی بڑے اچھے سازگار ہوں گے، کبھی اتنے سخت ہوں گے اور ناسازگار ہوں گے. آپ وہاں اگر حالات کی سختی اور حالات کی نامساعدگی کا عذر کر کے آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی. اس سے پہلے لوگ یہ سب کر چکے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے حالات اور اس سے زیادہ خطرناک حالات پیش آ چکے ہیں. تو جب ان کے ساتھ پیش آ چکے ہیں تو اس قوم میں بھی وہ حالات آئیں گے. تو ایمان کی پرکھ تو وہی ہوتی ہے کہ جب انسان کو ایسے حالات ملیں جہاں اس کے لیے عمل کرنا اور ایمان پر قائم رہنا آسان نہ ہو. بھئی اگر کھانا اچھا بنا ہوا ہو، خوشگوار ہو تو کھانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کھانا اگر اچھا نہ ہو اور بڑا تلخ ہو تو کھانا بڑا مشکل ہے، دانتوں سے چبانے کے لائق نہ ہو، روٹی بہت اس طرح کی ہو پلاسٹک نما، تو آپ کیسے چباتے؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کھاؤں گا، بھوک لگی ہے کھانا پڑے گا، آج نہیں کھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے پھر بعد میں کھائیں گے نہیں کھائیں گے. تو کہہ رہے ہیں یہی حال ہے ایمان کا. ایمان حالات سب اچھے ہیں، سب کچھ ہے، معیشت بھی اچھی ہے، کس طرح کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہے، آپ کی اذان بھی اچھے سے ہو رہی ہے، مسجدیں بھی اچھے سے چل رہی ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ تو سازگار حالات ہے. اس میں اگر کسی نے عمل کر لیا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں. کمال اس وقت ہے جب حالات سازگار نہ ہو. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جب حالات سازگار نہ ہو، اب آگے بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کو قربانی دینی ہے تو اس میں قربانی جان کی بھی دینی پڑ سکتی ہے. اس دین کے لیے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے. تو کہا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جنگ تمہارے پر فرض کی گئی، تمہیں پسند نہیں تھی، تمہارے دل نہیں چاہ رہے تھے. تو قرآن آگے بات کہہ رہا ہے کہ انسان کی خواہش کے مطابق عمل نہیں ہونا چاہیے. انسان ہر چیز میں اپنی خواہش کو ہی بہتر سمجھے، یہ اس کی خامی ہے. کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ نے اگر کوئی حالات بنائے ہیں آپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن آپ یہ غور کیجئے ہو سکتا ہے یہ حالات آپ کے لیے بہتر ہے. وہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی
کا باعث ہو یا آپ کے ایمان کو متزلزل کر دے، اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے، آپ کو اندازہ نہ ہو. تو اس لیے جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حالات تو آتے جاتے رہیں گے. تاریخ ایک ہے، قرآن کہتا ہے نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ غزوہ احد کے سلسلے میں کبھی بدر میں تم نے مقابلہ جیتا تھا، احد میں انہوں نے جیت لیا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ. تو تاریخ ہے، تاریخ میں ایسا ہوگا کہ کبھی وہ آپ سے غالب ہوں گے، کبھی آپ ان پر غالب ہوں گے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ بھئی اس وقت کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے وہ ہیں، اور اس کی بنیاد پر مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں تو یہ ایمان کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ خطرناک سے خطرناک اور برے سے برے اور بدترین سے بدترین حالات میں بھی امید کی کرن روشن کرنی چاہیے، امید کی کرن روشن کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے جس طرح فرعون نے اتنے سخت حالات پیدا کیے تھے اور اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اور ان کے متبعین کے ذریعے سے پورے حالات کا پاسا پلٹ دیا، ممکن ہے کہ جو حالات اب بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ختم کرنا چاہ رہا ہو. یہ سوچ پیدا کرنی پڑے گی. اس کے بعد آگے قرآن نے ایک معاشرتی اور اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا، وہ ہے شراب. کہا کہ ضرور اگر الخمر والمیسر، لوگ نبی تم سے پوچھیں گے آ کر کے کہ بھائی شراب کے بارے میں بتائیے کیا کہتے ہیں آپ. تو کہ ان کو بتا دیجیے گا کہ شراب کے فائدے تو ہیں لیکن فائدے اتنے زیادہ نہیں، نقصان بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. تو جب نقصان زیادہ ہے تو عقل یہ کہتی ہے جس چیز میں نقصان ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جس چیز میں نقصان زیادہ، یہ عقلیت جواب دیا گیا تھا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور دیکھیے اگر آپ شرعی اعتبار سے غور کریں، معاشری اعتبار سے غور کریں تو شراب کا نقصان کیا ہے کہ شراب کے ذریعے سے انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس بھی وہ اپنی تہذیب، اپنا اخلاق، اپنا کردار سب داؤ پر لگا دیتا ہے اور کتنے نقصانات بھی کرتا ہے، وہ اپنے ذاتی بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے. کہ شراب پر پابندی لگ گئی تو ایک تو اس کی عقل محفوظ ہو گئی. جب عقل اس کی کیا کہتے ہیں خراب ہونے سے بچ گئی تو اپنی جان بھی محفوظ رہی، دوسرے کی جان بھی محفوظ رہی، سامان بھی محفوظ رہا. اور جو وہ زبان کے ذریعے سے بکواس اور بےہودہ باتیں کرتا ہے اس سے جو اس کا کردار خراب ہوتا ہے وہ بھی محفوظ رہا. تو ایک حکم سے کتنی چیزوں کا فائدہ ہے. تو قرآن نے کہا بھائی اچھا ایک اس سے ایک پیغام اور دیا گیا یہاں پر. کوئی چیز اگر بہت پرانی چلی آ رہی ہو، بعض نئے نئے ایمان والے ہوتے ہیں نا جنہیں ذرا ذرا سا شوق لگے، کوئی جماعت میں چلا گیا، کوئی مدرسہ پڑھ لیا، کوئی کچھ آیا، ایک دم سے گھر کا ماحول جو ہے پورا ایک دم سے بس مکے کی طرح مدینے کی طرح کر لینا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام تدریج کی تعلیم دیتا ہے. اب جیسے شراب ہے، ایک آؤ بھاؤ کے ساتھ پورے جائز تھی، خوب پی جاتی تھی. اسلام نے یہ کہا کہ شراب ختم کر دو ایک دم بالکل، الگ اعلان حکم یہ نہیں کیا تھا. پہلے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا. بولا کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ بھائی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں جانا. ایک مرحلہ آیا. دوسرا مرحلہ آیا کہ بھائی شراب کا حکم کیا، کہا کہ بھائی شراب کے فائدے کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. تیسرا مرحلہ آیا کہ بھائی شراب جو ہے بدترین چیز ہے، اس سے دور رہیے. یعنی اس طرح آہستہ آہستہ پہلے مزاج بنایا گیا، پھر اس طرح کوشش کی گئی، پھر آخر میں آ کر کے ایک حکم دیا گیا. تو جو اس طرح سے نئے نئے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ماحول خراب کر دیتے ہیں، وہ ماحول خراب کر دیتے ہیں اپنی شدت کو لے کر کے. تو شدت نہیں، بہت نرمی، تدریج، بالتفصیل، بالترتیب، آہستہ آہستہ ایک کام کو. اگر کسی کے گھر کا ماحول خراب ہے اور کوئی ایک بندہ اگر صحیح لائن سے لگ گیا تو اسے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے پہلے اپنے عمل کو درست کرے، آہستہ آہستہ اس میں دوسرے خود بچے، ان لوگوں کو کرنے دے، پھر آہستہ آہستہ ایک چیز سے، دوسری چیز سے، تیسری چیز سے. تو اس طرح تو گھر کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایک کام یاد رکھے کہ یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام، تو اس گھر کا ماحول کبھی نہیں سدھر سکتا. یہ قرآن کے اس بیانیے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسومات گھروں میں ہوں ان کو دور کرنے کا طریقہ یہ والا اپنایا جائے. اس کے آگے پھر کچھ مسائل طلاق سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی بحث میں ذکر کریں گے. اس کے آگے بہت عمدہ بات وہاں پر ذکر کی ہے. آگے پھر صدقات کے کچھ احکام بیان کیے ہیں. یہ آخری بات میں کہوں گا، قرآن میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ایک لفظ ہے زکوٰۃ، دوسرا لفظ ہے صدقہ اور تیسرا لفظ ہے انفاق. یاد رکھیے زکوٰۃ جہاں کہیں بھی لفظ آئے گا تو اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو انسان کو سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب ہونے کی بنیاد پر
2.5% या 40वां हिस्सा निकालना होता है। सदक़े का जो लफ्ज़ आता है वो दोनों मफ़हूम में होता है। सदका कभी ज़कात के लिए भी इस्तेमाल होता है और सदका एक नफली तौर पर भी कि आपके पास माल है, कुछ भी आप किसी को भी दे सकते हैं। एक सदका वाजिबा होता है कि इंसान जो अपने ऊपर लाजिम कर ले, कोई नजर मान ले कि मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह के लिए इतने रुपए इतना ये करूंगा, तो वो उसके ऊपर वाजिब है वो करना है, ये सदक़े का लफ्ज़। इन्फाक का लफ्ज़ कुरान ने बहुत इस्तेमाल किया, याद रखिए, लेकिन वो इन सबसे आम है। वो न सिर्फ ज़कात के लिए है, न सदक़े के लिए है, वो हर मद के लिए है, बल्कि उसको एक अलग इस्तेमाल किया गया है कि भाई ज़कात तो वाजिब देना ही है, सदका तो तुमने नजरमानी करना ही है, इन्फाक वो से हट करके खर्च कीजिए, बस एक मिजाज हो खर्च करने का, एक मिजाज हो खर्च करने का। वही तुलियत अलैहिम आयातुहु, आगे वहां पर जिक्र किया गया उस जगह भी, और बहुत सारी जगह पर है। खुद शुरू आयत में क्या कहा गया, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ पर भी हुई है। तो ये युनफ़िक़ून का लफ्ज़ जो है एक आम लफ्ज़ है, इससे माफ़ूम के लिए है। तो इससे ये मिजाज पैदा किया गया कि मोमिन के मिजाज में पैसे को दबा के रखना नहीं होना चाहिए, पैसे को खर्च करने का मानता होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ माल था, वो रखे हुए थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तूकी फयूका अलई, आयशा इसको सैंत करके, जमा करके, छुपा कर, बचा करके ना रखो। अगर इस तरह रखोगी तो अल्लाह की तरफ से तुमको ऐसी सैंत सैंत के मिलेगा, फरामानी के साथ नहीं मिलेगा, ये फरमाया गया। तो इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। और एक आखिरी बात सदक़े से मुताल्लिक़, इंसान जो सदक़ात करता है, चाहे वो ज़कात की शक्ल में हो, चाहे वो नफली सदक़ात की शक्ल में है, सदका आप कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए। जब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो अब दूसरे आदमी को अपने एहसान के बोझ तले दबाना, ये फिर बेवकूफ़ी है। कुरान इसी को मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा। एक आदमी का अगर आपने साथ दिया है, उसके साथ आपने उसने सलूक किया है, उसको आपने किसी परेशानी के मौके पर उसका काम आए हैं आप, तो आप बीच चौराहे पर 4 आदमियों में उसको रुस्वा मत कीजिए, उसको तकलीफ मत पहुंचाइए। आपने अगर अल्लाह के लिए किया तो आप तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और अगर कोई इंसान बीच चौराहे पर या दूसरे आदमी से उसकी बातों को जिक्र करके और उसके सामने उसे जलील करता है, तो इसका मतलब उसने इखलास से नहीं दिया था, इखलास था ही नहीं। इसलिए कुरान ये कहता है ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, तो जो सदक़ात तुमने दिए हैं वो एहसान जतलाकर और दूसरों का दिल तोड़ करके उनको ज़ाय मत करो। आपने एहसान जतला दिया, अब वो ज़ाय हो गया, उसका कोई बदला आपको मिलने वाला बिल्कुल नहीं, ना यहाँ ना वहाँ। एक तफसीली हुक्म कर्ज के ताल्लुक से कुरान ने दिया, ये आखिरी बात है, वो जरा सा समझने का है। हम लोग यहाँ कर्ज के ताल्लुक से, कर्ज के लेन देन में बड़ी कह लीजिए गफलत है। कुरान ने बड़ा उसूल दिया है। देखिए, एतमाद भरोसा सब अपनी जगह, क्या कुरान नहीं जानता है कि अल्लाह को नहीं मालूम है, क्या नबी को नहीं मालूम है कि एतमाद भरोसा हो, लेकिन शैतान सबके साथ है। दुनिया की हवस पैदा हो और शैतान कब बरगलाते क्या हो जाए, तो लेन देन का तरीका ये है कि आप जब किसी को चाहे 2 रुपए दें, 2000 दें और 2 लाख दें, पहली बात तो मदद के लिए दें, अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए। दूसरी बात ये कि जब आप उसको कर्ज के तौर पर दे रहे हैं तो आपको वापस लेना है। जब आप कर्ज के तौर पर दे रहे हैं तो आप उससे वापस लेंगे, तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए उस कर्ज में। पहली बात, वो लिखित रूप में हो, ज़बानी नहीं, लिखित रूप में। फक्तुरू, कुरान कहता है लिख लीजिए। इला अजल मुसम्मन, मुद्दत तय हो, कब तक देंगे आप, 2 महीने 3 महीने, फला महीने की फला तारीख, 1 साल 2 साल 1.5 साल तारीख दिन तय होना चाहिए। तीसरी बात, 2 गवाह भी मौजूद हो, 2 गवाह भी मौजूद हो। इससे क्या है कि आपका माल कभी ज़ाय नहीं होगा। फिर भी अगर वो आदमी नहीं देता है तो वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। लेकिन ये है कि आप 2 गवाह पेश करके अगर शरई अदालत मौजूद है तो आप अपना मुकदमा दायर करके, दावा पेश करके मुकदमा जीत लेंगे, अगर शरई अदालत मौजूद है और गवाह हक बयानी के साथ गवाही दे दें, क्योंकि वो सब मौजूद है प्रूफ आपके साथ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इस चीज़ को मतलब बेएतमादी और बेभरोसा समझा जाता है। अगर कोई किसी को दे दो, गिरने लगे, अरे आपको भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा पूरा है, लेकिन इसमें हुक्म यही है
کہ آپ گن کر لیجئے، گن کر دیجئے، کیونکہ اس سے جو محبت رہے گی، جو تعلق رہے گا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جو آپ بنا گنے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی ایک نوٹ ادھر ادھر ہو گیا ہو، آپ سے ہو گیا ہو، آپ سوچ رہے ہیں اس نے ایک نوٹ کم دیا ہے، آپ اس سے کہنا بھائی ایک نوٹ کم تھا، وہ کہہ رہا نہیں میں نے پورا دیا. وہ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. دونوں میں یہیں سے نفرت پیدا ہوگی. لیکن جب دل کے لین دین ہوگا تو کبھی نہیں نفرت پیدا ہوگی. اس لیے اس چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.